السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت علی ہے، جیسا کہ شیعہ لوگ کہتا ہے، اور ایک نیا فرقہ نکلا ہے جس کا نام ہے مولائی، جس کا بانی قاری احمد حسن ہے اور سید شہباز علی صابری ہے اور شبیر علی وارثی ہے۔ تو مولائی اور شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہے، اور یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے۔ یعنی شیعہ کا یہ کہنا، مولائی کا یہ کہنا کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہے، یہ بالکل غلط اور باطل ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد، کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد حضرت علی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اسی پر تمام محدثین کا اجماع ہے، یعنی تمام محدثین کا یہی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد حضرت علی ہے۔ یہی اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، اسی پر تمام علماء کرام فقہاء کرام کا اجماع ہے۔ محترم سامعین حضرات، شیعہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہو علی اس کا مولا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ محترم سامعین حضرات، اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے مولا، اور یہ مولا جو ہے اسماء مشترکہ میں سے ہے، یعنی مولا کا چند معنی ہے۔ مولا چند معنی پر دلالت کرتا ہے، محب ہے، مددگار ہے، اس کے بعد ناصر ہے، اس کے بعد آقا ہے، مالک ہے، بہت ساری معنی پر جو ہے یہ دلالت کرتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، تو شیعہ اور مولائی لوگوں نے مولا کا معنی آقا مراد لیا ہے، اور آقا مراد لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ تو شیعہ اور مولائی کا مولا کا معنی آقا مراد لینا، کیا یہ بالکل درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کو جاننے سے پہلے آپ پہلے یہ جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث کب ارشاد فرمایا تھا۔ یہ جو حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو یہ حدیث کب ارشاد فرمایا تھا؟ تو دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب بھی کسی جلیل القدر صحابی پر کوئی دوسرے صحابی اعتراض یا طعن کرتے یا برا بھلا کہتے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی کا بڑے اہتمام کے ساتھ دفاع کرتے تھے۔ حضرت عباس کی مخالفت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ لوگوں، تم عباس کو برا بھلا کہتے ہو، تم عباس سے دشمنی رکھتے ہو، سن لو، عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا اختلاف ہوا، یعنی لوگ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے دشمنی شروع کیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلال میں آ گئے اور بار بار فرمایا کہ کیا تم میرے لیے میرے ساتھیوں کو چھوڑتے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مگر ابو بکر نے کہا تھا کہ اپنے سچ کہا۔ محترم سامعین حضرت، اسی طرح جب یمن کے کچھ لوگوں نے بار بار سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، تو آپ جلال میں آ گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ چند واقعات کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے، صرف آپ مولا علی نہیں بلکہ کسی بھی جلیل القدر صحابی کی ناموس کا مسئلہ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ دفاع کرتے تھے۔ اب آئیے، شیعہ اور مولا کا معنی آقا مراد لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے، محدثین نے اس کا معنی کیا مراد لیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ
اس حدیث کا معنی یعنی حدیث کے اندر جو مولا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ناصر ہے، مولا ہے، والا ہے، یعنی تعلق والا ہے، پیارا ہے اور دلی دوست ہے، یہی معنی بیان کیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے اسلامی محبت اور بھائی چارہ مراد لیا ہے۔ فتاوی نویہ صفحہ نمبر 252۔ اس کے بعد مولانا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس کا معنی یعنی یہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا میں ولی بناؤں علی بھی اس کو ولی بنائے گا، یعنی میں جس کو ولی بناؤں علی بھی اسے ولی بنائے گا۔ ولی دشمن کے ضد ہے، دشمن کے ضد دوست ہوتی ہے، آقا نہیں۔ یعنی جس کو میں پیار کرتا ہوں علی بھی اسے پیار کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ہے جو مجھے دوست رکھے گا علی بھی اس کو دوست رکھے گا۔ مرقات جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 247۔ اس کے بعد شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولی کا معنی دوست، محب اور مددگار ہے۔ اشاعت اللمعات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 454۔ چند صفحات بعد حدیث مولا ہو پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مولا کا معنی حاکم اور ولی ہے، بلکہ اس کا معنی محبوب اور مددگار ہے، کیونکہ لفظ مولا کئی معنی میں مشترک ہے۔ بعض معنی کو دلیل کے بغیر معین کرنا یہ ناقابل اعتماد ہے، جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 462۔ اس کے بعد خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اور محبوب ہوں علی بھی اس کا مولا اور دوست ہے مقابیس المجالس صفحہ نمبر 918۔ اس کے بعد شیعہ اور مولائی لوگ جس کو مانتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے، تو ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ مولا اسماء مشترکہ میں سے ہیں، کبھی اس سے مراد ولی ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد مددگار ہوتا ہے، یہی اس لفظ کے معنی میں سے ہے، سب سے زیادہ واضح ہے، اور کبھی اس سے آزاد کرنے والا مراد کیا جاتا ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے، اور جس کا میں حبیب ہو علی اس کا حبیب ہے، اور جس کا میں مددگار ہو علی اس کا مددگار ہے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے فرمایا۔ عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت صفحہ نمبر 316۔ کسی ایک محدث نے بھی مولا کا معنی آقا اور حکیم مراد نہیں لیا، بلکہ سب نے، کسی نے دوست مراد لیا تو کسی نے محبوب مراد لیا، یہی مراد لیا، کسی ایک نے بھی آقا مراد نہیں لیا۔ جو شیعہ نے آقا مراد لیا ہے یہ اپنے مرضی سے لیا ہے، کسی محدث کو وہ لوگ نہیں فالو کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب فقہ اکبری کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد حضرت علی ہے، اس کے بعد حضرت علی ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیعہ کو یہ کہنا، مولائی کا یہ کہنا کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہے، یہ بالکل غلط اور باطل ہے اور حدیث کے خلاف ہے، محدثین کے قول کے خلاف ہے، محدثین کے قول کے خلاف ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔